ہیں نہ دجال کو آنے دیں گے نہ طاعون کو آنے دیں گے۔ نبی کے شہر پر فرشتے چوکیداری کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ اونچی۔ پھر وہی باتیں آپ نے کہیں گے دہراتا ہوں لیکن آپ کو سنا رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا فرمایا آپ سنتے رہتے ہیں۔ یہ بات میں کو کچی نہیں کر رہا ہوں، 70,000 فرشتہ صبح آتا ہے، شام تک رہتا ہے، پھر شام کو 70,000 آتا ہے، وہ اگلی صبح تک رہتا ہے۔ جو ایک بار آ جائے پھر دوبارہ اس کو حاضری نصیب، حاضری نصیب۔ کیوں دوبارہ کیوں نہیں؟ کیونکہ فرشتے ہیں اتنے کہ اگر ایک بار سے زیادہ باری ملے تو کتنے رہ جائیں، اس لیے صرف ایک بار، اس لیے صرف اونچی۔ اور ہمارا کیا ہے؟ معصوموں کو ہے عمر میں صرف ایک بار بار، آسی پڑے رہیں تو صلاح عمر بھر کی ہے۔ آپ صبح جاؤ، دوپہر جاؤ، شام جاؤ، وہیں پڑے رہو، منع ہے؟ اونچی۔ فرشتے وہاں آتے ہیں۔ مجھ سے کسی نے پوچھا، ارے یہ باہر تو مشینیں لگی ہیں، مسجد کو صاف کر رہی ہیں، روضے کے اندر کون صفائی؟ میں نے کہا یہ وہاں کے لیے نہیں ہے، وہاں فرشتے آتے ہیں، اپنے پروں سے صفائی کرتے۔ کیا کرتے ہیں؟ پروں سے صفائی کرتے ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ابو نعیم کہب احبار سے راوی کہ ہر صبح فرشتے آتے ہیں روضہ اقدس پر اور اپنے پروں کو حضور کے روضے پر ملتے ہیں، اور پھر یہ سلسلہ ان کا قیامت تک جاری رہے گا۔ اسی طرح معراج کی رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المعمور جو فرشتوں کا قبلہ تھا وہاں نماز پڑھائی، ان کی امامت فرمائی۔ ان کے ہاں بھی کیا ہے؟ وہاں بھی 70,000 صبح جاتا ہے، 70,000 شام جاتا ہے، دوبارہ باری آتی نہیں۔ اسی طرح غزوہ خندق میں، بدر میں، احد میں فرشتوں نے آ کے مدد کی یا نہیں کی؟ حضور کی خدمت کی یا نہیں کی؟ جبریل اصلی شکل میں آئے یا نہیں آئے؟ پہاڑوں کا فرشتہ، ہواؤں کا فرشتہ حضور کے پاس آ رہے ہیں، حضور حکم فرمائیے۔ نبی کے غلام ہیں یا نہیں فرشتے؟ ہیں ملک خادمان سرائے محمد۔ اگلا شعر، یہ شعر تو بہت سنا ہوا ہے آپ نے، پھر سنیں۔ اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کلہم یطلبون رضائی وانا اطلب رضاک یا محمد۔ اللہ فرماتا ہے سب میری رضا چاہتے ہیں، اور پیارے میں تیری رضا چاہتا ہوں۔ کچھ لوگ منکرین جن کو عادت ہے، بیماری ہے ان کو، نبی کی شان آ جائے تو نہیں، یہ بنائی ہوئی روایت ہے، ضعیف روایت ہے، نہیں یہ درست نہیں، وہ اس کو موضوع کہہ کے ٹھکرا دیتے ہیں۔ انہوں نے نبی کو کب مانا جو ارشاد کو مانیں گے؟ اگر مانا ہوتا تو ایسی باتیں کرتے نہیں۔ اللہ فرما رہا ہے محبوب سب میری رضا چاہتے ہیں، میں تیری رضا چاہتا ہوں۔ اگر ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ حدیث جو ہے یہ درست نہیں، میں قرآن کی آیت پڑھ دیتا ہوں۔ اب کدھر جائیں گے؟
اللہ فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا، اتنا دے گا، اتنا دے گا، اتنا دے گا، اشارہ کر رہا ہوں سمجھے نہیں ہو، اتنا دے گا، اتنا دے گا، اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اور حضور فرماتے ہیں لا ارضا لو احد من امتی فی النار، میرا ایک امتی بھی دوزخ میں رہ گیا میں راضی نہیں ہوں گا۔ ہماری حیثیت کیا ہے، ہم کس کھاتے میں ہیں، کس شمار میں ہیں، یہ سب ان کا صدقہ ہے، تو ان پر درود بھیجیں یا نہ بھیجیں، ان کا نام چومیں یا نہ چومیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حبیب ہیں۔ کیا ہیں؟ اچھا جی، آؤ چلو دو باتیں کرتے ہیں۔ نماز کیوں پڑھتے ہو؟ اللہ راضی ہو جائے، جنت مل جائے، دوزخ سے بچ جائے۔ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ اللہ راضی ہو جائے، ٹھیک ہے۔ زکوٰۃ کیوں دیتے ہو؟ اللہ راضی ہو جائے۔ حج کیوں کرتے ہو؟ ماں باپ کا ادب کیوں کرتے ہو؟ جھوٹ کیوں نہیں بولتے؟ اللہ راضی ہو جائے۔ ملاوٹ کیوں نہیں کرتے؟ اللہ راضی ہو جائے۔ ہے اپنی زبان پر قابو کیوں رکھتے ہو؟ اونچی اور کیا کوشش ہے؟ یہی ہے نا، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی رضا سب سے بڑی۔ اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے۔ میں پوچھتا ہوں اللہ کسی کا محتاج ہے؟ اس کو کسی کی ضرورت ہے؟ اس کو کسی کی حاجت ہے؟ نہیں، مگر وہ جبریل کو بھیجتا ہے جاؤ میرے حبیب سے پوچھو راضی ہیں یا نہیں۔ اللہ اکبر۔ میں ایک واقعہ سناؤں یا آپ کو 50 سناؤں؟ میرے نبی پاک کی یہ شان ہے، ساری دنیا مانتی ہے۔ اللہ تعالی اپنے حبیب کو اتنا چاہتا ہے، اتنا چاہتا ہے کہ جو وہ کہتے ہیں وہ کر دیتا ہے۔ یہ پیار ہے، دھونس نہیں ہے، زبردستی نہیں ہے، اللہ کا پیار ہے۔ اللہ کو حبیب اتنا پیارا ہے وہ ان کی بات کو ٹالتا نہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں وہ ہیں کہ سب اللہ کی رضا چاہتے ہیں اور اللہ اپنے حبیب کی رضا چاہتا ہے۔ اللہ عجب کیا اگر رحم فرمائے ہم پر خدائے محمد برائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کیا کوئی تعجب کی بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رب اللہ تعالی ہم پر رحم فرمائے اس لیے کہ ہم ان کے امتی ہیں، ہم ان کے غلام ہیں۔ اللہ بخشے نبی کے سبب سے پتہ کیا چلا کہ اگر ہم پر رحم ہوتا ہے تو نبی کی برکت سے ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا یا اللہ پہلی امتوں پر جو عذاب آئے میری امت پر ایسا عذاب نہ آئے، ان کی شکلیں نہ بگڑیں، ان پر اس طرح کے عذاب نہ آئیں۔ آج میں اور آپ بچے ہوئے ہیں تو یہ صدقہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان کی برکت ہے، ان کی اونچی کہیے گا۔ قرآن میں اللہ تعالی نے واضح طور پر فرما دیا جو نبی کو نہیں مانتے، جو نبی کا ادب نہیں کرتے، جو نبی سے عشق نہیں کرتے، جو نبی کی تعظیم نہیں کرتے، اللہ نے فرما دیا محبوب ان کے لیے میرے پاس کوئی رعایت اونچی بخشوں گا میں، مگر اس کو بخشوں گا جو تجھے چاہے گا، جو تیرا غلام ہوگا۔ جو تیرا غلام نہیں اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں۔
میں اس حوالے سے اگر آپ کہیں تو آپ کو مخالفین کے بیان بھی سنا دوں. ان کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے. تفسیر نیشاپوری دیکھو, در منصور دیکھو. نہیں, میں تو آپ کو صحابی کا بیان سنا دوں. صحابی بھی کہتا ہے کیا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں جیسا انہوں نے چاہا اللہ نے ویسا بنایا. کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ, جیسا نبی نے چاہا اللہ نے ویسا ہی. میرے دوستوں اور بزرگوں, ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو صرف تھوڑا سا سمجھ سکتے ہیں, ان کی شان کتنی ہے اس کو پورا سمجھ سکتے نہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں, کاش تھوڑا سا آواز اور کھل جائے, مزہ آ جائے. محمد برائے جناب الہی, جناب الہی برائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ شعر کوئی محبت والا سمجھے تو سمجھے. تھوڑا سا بتاتا ہوں, اب ٹٹولو اپنے دل کو. آپ کبھی کبھی کسی سے پیار کرتے ہو اور اسے کہتے ہو میں تیرا ہوں تو صرف, سوچو, کہتے ہو نا جس سے بہت پیار ہو کہ میں تیرا اور تو, میں کسی اور کا نہیں, تو میرے سوا کسی اور کا, کہتے ہو نا. اعلیٰ حضرت یہی فرما رہے ہیں, محمد برائے جناب الہی, جناب الہی برائے محمد. مگر میں اس کو لفظوں میں اس طرح بیان نہیں کر سکوں گا. اللہ تعالی نے نبی کو اپنے لیے بنایا. میرے نبی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ ہی کو اختیار کیا, کسی اور کو اختیار. ہمیں پیغام کیا دیا اور چیزیں آنی جانی ہیں. فرمائش کی فرمائش بات سمجھ میں آ جائے. اگر سہیل صاحب بیٹھے ہیں تو وہ سن لیں, ان کی فرمائش پوری کر رہا ہوں. سن لیں, بات بھی سمجھ آ جائے گی. ہارون رشید بادشاہ تھا, عباسی دور کا بڑا مشہور بادشاہ. اس نے اپنا محل سجایا اور غلاموں کو, خادموں کو, کنیزوں کو, باندیوں کو, سب کو کہا یہ میں نے محل سجایا, جس کو جو چیز چاہیے اس چیز پر وہ ہاتھ رکھے. وہاں فرنیچر بھی رکھا ہے, وہاں فانوس بھی رکھے ہیں, غالیچے بھی رکھے ہیں, سونا بھی رکھا ہے, چاندی بھی رکھی ہے, کپڑے بھی رکھے ہیں, سامان رکھا ہے. جس کو جو چاہیے اس پر ہاتھ رکھے. وہ خادم بڑے آگے, جو جس چیز پر ہاتھ رکھتا تھا بادشاہ کہتا تھا یہ تمہاری ہو گئی, یہ تمہاری ہو گئی. ایک کنیز نے آگے بڑھ کر بادشاہ پہ ہاتھ رکھ دیا. کس پر؟ کس پر؟ بادشاہ نے کہا میں نے اتنی چیزیں رکھی ہیں, اتنا کچھ سجایا ہے, تو اس میں سے پسند کر لے. یہ دیکھ سارے لے رہے ہیں, میں ان کو دے رہا ہوں. اس نے کہا یہ تو سارے بے وقوف ہیں, یہ سارے بے وقوف ہیں. بے وقوف کا مطلب نا سمجھ, ان کو نہیں پتا. تم نے تو کہہ دیا ہاتھ رکھو, یہ ہاتھ رکھ رہے ہیں اور آپ دے رہے ہیں, یہ نا سمجھ ہیں. میں نے جس پہ ہاتھ رکھا ہے اگر یہ مجھے مل جائے تو یہ سب کچھ میرا ہو جائے گا, یہ غلام بھی میرے ہو جائیں گے, یہ سارا کچھ. اونچی نہیں سمجھے ہو بات کو, اور آپ سامان کے پیچھے بھاگتے ہو, اس کے پیچھے جاؤ کہ وہ مل جائے تو سب تمہارا ہو جائے. اللہ نے کیا فرمایا, محبوب میں بھی تیرا میری خدائی بھی تیری, میں بھی تیرا میری خدائی بھی تیری.
محمد برائے جناب الہی، جناب الہی برائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ خوشبو جو ہوتی ہے بتانا نہیں پڑتا کہ خوشبو ہے، وہ اپنا پتہ خود دیتی ہے۔ خوشبو اپنا پتہ خود دیتی ہے، اور جہاں خوشبو ہو وہاں پھر کوئی آدمی ایسا ہے جو منہ بنائے گا؟ خوشبو کو جو ناپسند کرے کیا وہ سمجھدار ہوگا؟ میرے نبی جن گلیوں سے گزر جاتے ہیں وہ گلیاں مہک جاتی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں پوچھنا نہیں پڑتا تھا نبی کدھر گئے، خوشبو رستہ بتا دیتی تھی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بسی عطر محبوبی، محبوبی کبریا سے عبائے محمد، قبائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے لباس پہنا یہ محبوبی کبریا سے، اس میں وہ خوشبو بھر گئی کہ جو نبی کے سے ملا وہ بھی خوشبو والا ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچے کے منہ پر ہاتھ پھیرتے ہیں۔ مسجد کے باہر ایک زمانہ تھا، لوگوں میں رواج تھا، اب بھی پنجاب میں کہیں کہیں نظر آتا ہے، چھوٹی بچیاں اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو اٹھا کے مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو جاتی، نمازی آتے ہیں بچوں کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، دعا دیتے جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی بچے کے گال پہ ہاتھ پھیر دیتے، ہفتہ ہفتہ خوشبو نہیں جاتی تھی، ہفتہ ہفتہ خوشبو نہیں جاتی۔ نہیں، ایک صحابی کہتے ہیں میں نے حضور سے ہاتھ ملا لیا، مجھے ایسے لگا جیسے حضور کا ہاتھ نہیں ہے، عطر والے کی پوری بوتل ہے، اتنی خوشبو۔ میں اس کو 3 دن تک سونگھتا رہا، خوشبو ہی آتی رہی۔ کس کی خوشبو تھی یہ اللہ کے محبوب تھے۔ یہ محبت کی خوشبو ہے، آج بھی آتی ہے۔ جیسی خوشبوئیں مدینہ میں ہیں کہیں اور نہیں۔ آؤ ایک اور شعر، کاش میرا گلا میرا ساتھ دیتا میں آپ کو اس شعر کو سمجھاتا۔ یہ سارے شعر محبت کی بہت اونچی وہ جو ہے نا مرتبت، اس کا پتہ دیتے ہیں۔ جیسے میں نے کہا تھا محمد برائے جناب الہی، جناب الہی برائے محمد۔ اعلیٰ حضرت ایک شعر اور فرماتے ہیں بہم عہد باندھے ہیں وصل ابد کا، رضائے خدا اور رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آسان لفظوں میں بتا دوں، عہد ایگریمنٹ ہو چکا ہے۔ کیا ہو چکا ہے؟ قسم اٹھائی جا چکی ہے، حلف لیا جا چکا ہے، طے ہو چکا ہے کہ اللہ کی رضامندی اور نبی کی رضامندی دونوں میں یہ طے ہو چکا ہے، دونوں ساتھ ساتھ رہیں گی۔ دونوں، یہ نہیں ہو سکتا کہ نبی ناراض ہو تو اللہ راضی ہو جائے، کوئی نبی کو ناراض کرے گا اللہ راضی نہیں۔ یہ طے ہو چکا، اگر نبی راضی ہے تو اللہ راضی ہے۔ وہاں ایگریمنٹ ہو چکا، رضائے خدا اور رضائے محمد ساتھ ساتھ رہیں گی۔ تو جو کہے کہ نہیں رب کو راضی کرو، نبی کو راضی نہ کرو، تو وہ سن لے کہ اگر نبی راضی نہیں تو رب راضی۔ اونچی قرآن پڑھو، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کا کہنا مانا اس نے اللہ کا کہنا مانا۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، جس نے اللہ کی
اطاعت کرنی ہے، رسول کی اطاعت کرنی ہے. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک، محبوب تیرے رب کی قسم وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا جو اپنے معاملات میں تجھے اپنا حاکم نہ مانے. ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا، جب اللہ کا رسول حکم کر دے تو کوئی مومن مرد ہو یا عورت اس کو یہ گنجائش نہیں کہ وہ آگے سے چوں چرا کرے. نبی نے کہہ دیا سمجھو خدا نے کہہ دیا، فیصلہ ہو گیا. نبی کے بغیر بات بنتی. کوئی نبی کا دامن چھوڑ دے اور کہے اللہ مل جائے، ایسا ہو سکتا؟ اونچی. عشق کس سے ہونا چاہیے؟ کس سے ہونا چاہیے؟ ہاں کہتے ہیں نبی سے. ہم کہہ رہے ہیں، ہم تو ٹوپی پہن کے نماز نہیں پڑھنا چاہتے، بال خراب ہو جائیں گے. ننگے سر پڑھنی ہے. مسجد میں آئیں گے ٹی شرٹ پہن پہ جس پہ جانور بناؤ یا کوئی شکل بنی ہو. ہم تو مسلمانی لباس میں مسجد میں نہیں آتے. جمعہ کا دن ہے اہتمام نہیں کرتے. کافروں سے کہو تمہارے لباس پہننے، وہ نہیں پہنتے. تم ان کا بڑے شوق سے پہنتے ہو اور دعویٰ نبی کے عشق کا ہو. کیا ہم سچے ہوں گے؟ پوچھ رہا ہوں. مجھے اور آپ کو سوچنا ہوگا. دعویٰ کرتے ہیں کشمیر کو آزاد کرانا ہے، بیت المقدس کو آزاد کرانا ہے، وہ ہمارا قبلہ اول، مگر ساتھ میں انگلش فلمیں بھی دیکھنی ہیں، انڈیا کی فلمیں بھی دیکھنی ہیں جی میں فلانے کا فین، میں فلانے کا فین. یہ سارے فین جو ہے نا ان کے سب کی بجلی فیل ہو جائے گی. کوئی بھی کسی میں کرنٹ، ہاں قبر میں ان کے اگر فین ہو گئے تو قبر میں کوئی کام آئے گا؟ اونچی. ہاں لیکن نبی کی محبت ہوگی تو فرشتے بھی سلام کریں گے. قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں پر گروں، اور فرشتے مجھ سے پوچھے تو میں ان سے یوں کہوں کہ میں پائے مصطفیٰ سے اے فرشتوں کیوں اٹھوں. کہ میں پائے مصطفیٰ سے اے فرشتوں کیوں اٹھوں. مر کے پہنچا ہوں یہاں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے. مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے. محبت والا کہے گا نا دوسرا، تو جس کو محبت ہوگی، جس کو محبت ہوگی وہ کیا کہتا ہے؟ ڈر دوزخ دا بدکارانو چا جنت نے کو کارانو، پر جیڑا کہہ دی تیریاں زلفاں دا او جنت دوزخ کی جانے. یار قرآن میں ہے، اللہ فرماتا ہے استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، جب اللہ کا رسول بلائے فوراً آ جاؤ. تو جو کہے نہیں نبی کی نہیں مانوں گا تو وہ سن لے، یہ ایگریمنٹ ہو چکا ہے کہ رضائے الہی کس میں ہے؟
رضائے محمد میں ہے. اگر نبی راضی نہیں تو اللہ راضی ہونے والا. نبی کو راضی کرنا ہو اور جو نبی کے لیے بکواس کرے, جس کے منہ پر نبی کے لیے غلط لفظ آئیں, کیا آپ اس کو دوست بنانا چاہیں گے؟ اس کے پیچھے نماز پڑھنا چاہیں گے؟ بہن بیٹی کا رشتہ دینا چاہیں گے؟ سوچئے گا. آپ اپنے بچے پڑھنے ان کے اسکولوں میں بھیج دیتے ہیں, ان کے مدرسوں میں بھیج دیتے ہیں. آپ کہتے ہیں مولانا صاحب دنیا میں رہنا ہے, وہ بھی کلمہ پڑھتے ہیں, اللہ جانے اور وہ جانے, ہمیں تو اپنے کام. تو پھر سن لو, یہ ایگریمنٹ ہو گیا, نبی راضی نہیں تو پھر خدا راضی. اور نبی کس سے راضی ہوگا؟ بے وفا سے؟ پوچھ رہا ہوں, وفادار سے. اور وفادار کیا کرے گا؟ وہ کہے گا جو نبی کا نہیں وہ میرا بھی. اونچی یہ پیغام دے رہا ہوں اگر یاد رہے. دم نزع جاری ہو میری زبان پر, محمد محمد